لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں۔ ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ دن زندگی ختم ہوئے شام ہو گئی، پھیلا کے پاؤں سوئیں گے کنجے مزار میں۔ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ یہ غزل ہندوستان کے مغل حکومت کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی ہے، جسے ہندوستان کی آزادی کا پہلا ہیرو مانا جاتا ہے۔ بہادر شاہ ظفر کا پورا نام مرزا ابو ظفر سراج الدین محمد بہادر شاہ ظفر تھا۔ بہادر شاہ ظفر کی پیدائش 24 اکتوبر 1775 عیسوی میں ہندوستان کے دارالحکومت دلی میں ہوئی۔ ان کے والد یعنی باپ کا نام بادشاہ اکبر ثانی تھا۔ ان کی والدہ یعنی ماں کا نام لال بائی تھا۔ بہادر شاہ ظفر اردو زبان کے اچھے شاعر تھے۔ بہادر شاہ ظفر کو اردو زبان میں زبردست مہارت حاصل تھی۔ جب ان کے والد بادشاہ اکبر ثانی کا انتقال ہو گیا تو اس کے انتقال کے بعد 1837 عیسوی میں بہادر شاہ ظفر کو مغل سلطنت کا بادشاہ بنایا گیا، لیکن اس وقت تک ان کی مغل حکومت نہایت کمزور ہو چکی تھی اور ہندوستان کے ایک بڑے حصے پر انگریزوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ دلی کے تخت پر مغل بادشاہ اب صرف نام کے لیے بیٹھا ہوا تھا اور حکومت کے سارے احکامات بادشاہ سے چھین لیے گئے تھے اور انگریزوں نے ہندوستان میں اپنے من مانے قانون لاگو کر رکھے تھے اور بے بس اور لاچار مغل بادشاہ کا وظیفہ مقرر کر رکھا تھا۔ لیکن 1857 عیسوی میں ہندوستان میں پہلی بار انگریزوں سے آزادی کے لیے آزادی کی چنگاری بھڑکی اور انگریزی حکومت میں نوکری کرنے والے ہندوستانی فوجیوں نے میرٹھ میں انگریزوں کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا اور میرٹھ میں انگریزوں کو زبردست شکست دی اور یہ باغی فوج میرٹھ سے دلی پہنچ گئی اور بہادر شاہ ظفر کے پاس پہنچ کر اسے میرٹھ کے حالات سنائے اور بہادر شاہ ظفر کو اپنا بادشاہ بنانے کی درخواست کی۔ لیکن بہادر شاہ ظفر کی عمر اس بات کی گواہی نہیں دے پا رہی تھی کہ وہ ان کی سرپرستی کر سکے اور نہ ہی اس کے پاس ان فوجیوں کو تنخواہ دینے کے لیے کوئی خزانہ وغیرہ موجود تھا۔ اور بہادر شاہ ظفر نے ان فوجیوں سے کہا کہ میرے پاس تمہیں تنخواہ دینے کے لیے کوئی ایسا انتظام نہیں ہے جس سے میں تمہاری تنخواہ کا انتظام کر سکوں۔ لیکن بہادر شاہ ظفر کی اس بات کا جواب ان فوجیوں نے ایسا دیا کہ بوڑھے بہادر شاہ ظفر کا جذبہ 2 گنا ہو گیا۔ فوجیوں نے کہا کہ ہم انگریزوں سے ان شاہی خزانوں کو چھین کر آپ کے قدموں میں لا کر ڈال دیں گے جن پر انگریزوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ اور بہادر شاہ ظفر نے آزادی حاصل کرنے کے لیے فوجیوں کی اس درخواست کو منظور کر لیا۔ اس کے بعد ہندوستان میں جگہ جگہ انگریزوں کے خلاف بغاوت شروع ہو گئی اور ہندوستان کے تمام راجا اور مہاراجاؤں نے انگریزوں کے خلاف ایک جٹ ہونا بہتر سمجھا۔ ہندو اور مسلمانوں کی ایکتا سے انگریزوں کے دلوں میں خوف پیدا ہو گیا اور دلی آزادی اور انقلاب کے نعروں سے گونجنے لگی۔ شروع میں انہوں نے انگریزوں کو شکست دی اور جہاں بھی جو انگریز ملا اسے قتل کر دیا، لیکن ان کے پاس انگریزوں سے زیادہ دیر تک مقابلہ کرنے کے لیے جنگی ساز و سامان نہیں تھا اور دوسری طرف کچھ ہندوستانی ہی انگریزوں کے لیے جاسوسی کا کام کر رہے تھے، جس کی وجہ سے زیادہ وقت تک بہادر شاہ ظفر اور اس کی فوج انگریز حکومت کا مقابلہ نہیں کر پائی اور تقریباً 5 لاکھ ہندوستانیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ بھلے ہی وہ بہادر انگریزوں سے شکست کھا گئے تھے، لیکن اس کے بعد انہوں نے آزادی کی چنگاری ہندوستان میں ہمیشہ کے لیے جلا دی تھی۔ انگریزوں نے بری طرح بہادر شاہ ظفر کی اس فوج کو قتل کرنا شروع کر دیا اور بوڑھے بہادر شاہ ظفر کو اس کے حمایتیوں نے دلی چھوڑنے کا مشورہ دیا، لیکن بہادر شاہ ظفر نے دلی کو چھوڑنا بہتر نہیں سمجھا اور بہادر شاہ ظفر نے ہمایوں کے مقبرے میں جا کر پناہ لی اور وہاں جا کر چھپ گئے۔ لیکن کچھ غدار اور جاسوسوں کی جاسوسی کی وجہ سے انگریز میجر ہڈسن بہادر شاہ ظفر تک پہنچ گیا۔ یہ میجر ہڈسن اردو زبان جانتا تھا
اس میجر ہڈسن نے بہادر شاہ ظفر سے اردو زبان میں کہا، دمدمے میں دم نہیں ہے خیر مانگو جان کی، اے ظفر ٹھنڈی ہوئی اب دیغ ہندوستان کی۔ اس پر بہادر شاہ ظفر نے جواب دیا کہ غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، تختے لندن تک چلے گی تیغ ہندوستان کی۔ اس کے بعد بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر لیا گیا اور ان وحشی انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کے ساتھ ظلم اور ستم کی ساری حدیں پار کر دی۔ بہادر شاہ ظفر کے 2 بیٹوں اور ایک پوتے کو بھی قید کر لیا گیا تھا اور ان تینوں کو میجر ولیم ہڈسن نے گولیوں سے سرِ عام بھون ڈالا۔ اور بہادر شاہ ظفر کو جب بھوک لگی تو میجر ہڈسن نے بہادر شاہ ظفر کے بیٹوں کے کٹے ہوئے سروں کو ایک تھال میں رکھ کر بہادر شاہ ظفر کے سامنے پیش کر دی۔ لیکن بہادر شاہ ظفر نے اس کا جواب اس انگریز کو ایسی بہادری سے دیا اور ایسا جواب دیا جو 1000 بار سننے لائق ہے۔ بہادر شاہ ظفر نے کہا کہ تیمور کی اولاد اپنے وطن کے لیے اپنے باپ کے سامنے اسی انداز اور اسی فخر کے ساتھ آیا کرتے ہیں۔ کچھ دن بہادر شاہ ظفر کو انگریزوں نے ہندوستان میں ہی قید رکھا، لیکن اس کے بعد 40 دن تک انگریزوں کے قانون کے تحت بہادر شاہ ظفر پر مقدمہ چلایا گیا اور بہادر شاہ ظفر پر بہت سارے جھوٹے الزامات لگا دیے گئے، قتل اور راج دروہ کے مقدمے لگا دیے گئے، اور 40 دن کے بعد بہادر شاہ ظفر کو یہ کہہ کر ہندوستان سے باہر برما کی طرف بھیج دیا گیا کہ وہاں پہنچ کر بہادر شاہ ظفر کی جان بخش دی جائے گی۔ لیکن برما کے رنگون میں بہادر شاہ ظفر کو قید کر دیا گیا اور اسی بے بسی اور لاچاری میں بہادر شاہ ظفر نے رنگون کی اس جیل میں 4 سال گزارے۔ بتایا جاتا ہے کہ بہادر شاہ ظفر نے اسی قید کی حالت میں کنکر اور روڑوں کو قلم بنا کر اور دیواروں کو کاغذ بنا کر اس غزل کو لکھا تھا کہ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ بہادر شاہ ظفر کی خواہش تھی کہ اسے دلی کے مہرولی میں دفن کیا جائے، لیکن ان کی خواہش پوری نہ ہو سکی۔ بہادر شاہ ظفر کو 4 سال بے بسی اور لاچاری کی حالت میں رنگون کی قید میں گزارنے پڑے اور 4 نومبر 1862 عیسوی کو رنگون کی جیل میں بہادر شاہ ظفر کا انتقال ہو گیا۔ اتہاسکار لکھتے ہیں کہ بہادر شاہ ظفر کو جس کمرے میں قید کیا گیا تھا اسی کمرے کے پیچھے اسے لوگوں سے بے خبر دفن کر دیا گیا تھا، اور جس جگہ بہادر شاہ ظفر کو دفنایا گیا تھا اس کی قبر کو زمین کے برابر کر دیا گیا تاکہ کوئی ان کی قبر کو پہچان نہ سکے۔ بہادر شاہ ظفر کو اپنے وطن سے بے حد محبت تھی، اس لیے بہادر شاہ ظفر کی آخری خواہش تھی کہ اسے موت کے بعد اس کے وطن کی مٹی کے حوالے کر دیا جائے۔ لیکن بہادر شاہ ظفر کی بدقسمتی یہ رہی کہ اس کی یہ آخری خواہش آج تک بھی پوری نہ ہو سکی۔ 1994 عیسوی میں اس جگہ کی پہچان کی گئی تھی جہاں بہادر شاہ ظفر کو دفنایا گیا تھا، اور 1994 میں اس جگہ بہادر شاہ ظفر کی قبر بنائی گئی تھی اور اس کے اوپر ایک چھوٹا مقبرہ تعمیر کیا گیا تھا جہاں لوگ بہادر شاہ ظفر کی قبر کی زیارت کرنے لوگ جاتے رہتے ہیں۔ لیکن کچھ اتہاسکاروں کا ماننا ہے کہ جس جگہ بہادر شاہ ظفر کا یہ مقبرہ بنایا گیا ہے اس کے بارے میں کوئی پکے ثبوت نہیں ملتے کہ اسی جگہ بہادر شاہ ظفر کو دفنایا گیا ہے۔